السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آئیے اہل سنت چینل میں آپ تمامی حضرات کو خوش آمدید۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ تمامی حضرات اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ کافی دنوں سے اہل سنت چینل پر نورانی قاعدے کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیوز نہیں آ رہے تھے، تو الحمدللہ آج سے 3 مہینے پہلے ہم نے سارے نورانی قاعدے کے ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کر دیے تھے، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کا رسپانس کیسا تھا۔ تو کافی لوگوں نے الحمدللہ کومنٹس کے ذریعے، لائک کے ذریعے اور میلز کے ذریعے بھی بہت سارے لوگوں نے اپنا پیار دکھایا، اور اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پرسنل نمبر پر مجھے میسیجز کیے اور کہا کہ آپ اس نورانی قاعدے کے اس سیریز کو چالو رکھیں، یعنی کہ اس سے ہمارا بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1000 لوگ ہیں یا پھر 100 لوگ بھی ہیں، 100 لوگ اگر ہیں، تو اس میں صرف 5% یا 10% لوگ بھی ہمارے اس ویڈیو سے، ہمارے اس بنانے سے انہیں فائدہ مل رہا ہے، تو میں تو یہی کوشش کروں گا کہ اگر 10 یا 5% لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تو الحمدللہ اس سے ریلیٹڈ میں ویڈیو بنانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ تو جیسا کہ ناظرین آئیے آج میں لے کر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4 تک ہم پڑھ چکے تھے، اب اس کے آگے آنے والے یعنی کہ لیسن نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف یا واو، حرف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف یا واو۔ الف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جیسا کہ آپ جا کر کے ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھا ہو تو دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ لیسن آتا ہے جیسا کہ اسکرین کے اوپر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یا لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو اسے تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس یا پر جس بھی حرف پر جزم ہو، یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یعنی آگے والے حرف سے پہلے زیر ہو، یا سے پہلے والے حرف پر کسی بھی حرف پر زیر ہو، تو یا کو جو ہے تھوڑا کھینچیں گے اور معروف پڑھیں گے۔ تو کس طریقے سے پڑھیں گے بورڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ آئیے اس کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسا کہ ناظرین بورڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر لکھا گیا ہے حمزہ یا زیر ای، اتنا اس کو کھینچنا ہے۔ اب بہت سارے حضرات جو ہے حمزہ یا زیر ای کسی کو زیادہ کھینچتے ہیں، اور آگے والا حرف ہے با یا زیر بی، اس کو کم کھینچتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے آپ شروع میں کھینچ رہے ہیں حمزہ یا زیر ای، ہر حرف کو الف سے لے کر اب یا تک جتنے حرف آپ کو ملیں گے ان تمام حرفوں کو اتنا ہی آپ کو کھینچنا ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم ایسے آپ کو نہیں کرنا ہے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ اور آپ دیکھیں بورڈ کے اوپر حمزہ یا زیر ای، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا الف دکھ رہا ہے، لیکن الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ہم اس کو الف یا زیر ای بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو الف آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے، اب جس الف کے اوپر نیچے زیر زبر پیش ہو تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو حمزہ کہہ کر پڑھیں گے، آپ بھی اسی طریقے سے پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ حمزہ یا زیر ای، آپ بھی پریکٹس کریں۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، با یا زیر بی، آگے دیکھیں تا یا زیر تی، تا یا زیر تی، تا یا زیر تی۔ اب اس کے آگے والے حرف کو دیکھیں، ثا یا زیر ثی، ثا یا زیر ثی، ثا یا زیر ثی۔ اب آگے والے حرف کو دیکھیں، جیم یا زیر جی۔ بہت سارے لوگ غلطی اس میں یہ کرتے ہیں، یعنی کہ جلدی پڑھنے کے چکر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں، الف یا زیر با زیر بی تا زیر تی سا زیر سی، مطلب سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کہیں ان کو جہاد کے لیے جانا ہو، یا پھر کہیں اسکول چھوٹنے پر جیسے بچے باہر نکلتے ہیں گھر کی طرف، اس طریقے سے اتنا جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں گزارش اور یہی کوشش کروں گا آپ کو بھی پڑھانے کی کہ آپ آہستہ پڑھیں، اتنا جلدی نہ پڑھیں، سامنے والے کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جیم یا زیر جی، اتنا فاصلہ تو ہونا چاہیے، جیم یا زیر جی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سامنے والے کو صحیح سے سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں،
وہ کنفیوز میں رہے گا کہ آپ نے اتنے جلدی میں کیا پڑھا. تو اسی لیے اتنے آسان لفظوں میں پڑھیں کہ سامنے والا اگر وہ نہ بھی جانتا ہو اسے بھی سمجھ آ جائے. اتنی آسانی میں پڑھیں. جیم یا زیر جی، جیم یا زیر جی، جیم یا زیر جی. آگے والے حرف کو دیکھیں. ہا یا زیر حی، ہا یا زیر حی، ہا یا زیر حی. آگے والے حرف کو دیکھیں. خا یا زیر خی، خا یا زیر خی، خا یا زیر خی. آگے والے حرف کو دیکھیں. دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی. یعنی کہ الف سے لے کر یا تک پورے حرف تو وہی ہیں، لیکن آگے ہر حرف کے آگے جو ہے یا کا استعمال کیا گیا ہے. آگے والے حرف کو آپ دیکھیں. ذال یا زیر ذی، زال یا زیر، ذال یا زیر ذی، ذال یا زیر ذی، ذال یا زیر ذی، زال یا زیر زی. اس طریقے سے پڑھیں. اب آگے والے حرف کو دیکھیں. را یا زیر ری، را یا زیر ری. را کو پر کرنا ہے اور معروف پڑھنا ہے. را یا زیر ری، را یا زیر ری. آگے والے حرف کو دیکھیں. زا یا زیر زی، زا یا زیر زی. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا الف کی آواز جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور زیر کی آواز جو ہے نیچے جیسے اس میں جا رہی ہے. زا یا زیر زی نیچے جا رہی ہے. اور پیش کی جو آواز ہوتی ہے نا، آگے آپ پڑھیں گے، پیش کی جو آواز ہوتی ہے وہ ایک دم ڈائریکٹ سامنے جائے گی، اپوزٹ میں جائے گی اس کی آواز. یعنی کہ الف پیش او، الف پیش او، با پیش بو. یعنی کہ سیدھے جائے گی، اپوزٹ میں جائے گی وہ، اور زبر کی جو ہوگی وہ اوپر اور زیر کی جو ہوگی وہ نیچے جائے گی. اب آگے آپ دیکھیں. سین یا زیر سی، سین یا زیر سی، سین یا زیر سی، سین یا زیر سی. آگے والے حرف کو دیکھیں. شین یا زیر شی، شین یا زیر شی، شین یا زیر شی. آگے والے حرف کو آپ دیکھیں. صاد یا زیر سی، صاد یا زیر سی، صاد یا زیر سی، صاد یا زیر سی. آگے والے حرف کو آپ دیکھیں. ضاد یا زیر ضی، ضاد یا زیر ضی، ضاد یا زیر ضی. آگے والے حرف کو دیکھیں. طا یا زیر طی. یعنی تا اور طا یہ دونوں حرفوں میں آپ کو فرق کرنا ہے کہ تا جو اوپر الف با تا یہ تا ہے، اور یہاں پر طا طا، تا طا، تا طا. دونوں الگ الگ ہیں. سنائی تو ایک طرح دے رہا ہے لیکن اس کے ادا کرنے کے جو انداز ہے نا وہ دونوں کا الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. طا یا زیر طی، طا یا زیر طی، طا یا زیر طی. آگے والے حرف کو دیکھیں. ظا، اور ظا میں اور ذال میں اس میں آپ کو فرق کرنا ہے. ظا، ذال، زا، ان تینوں میں آپ کو فرق کرنا ہے. زال یا زیر زی بھی نہیں بولنا ہے، جب زال ہوگا تب بولنا ہے، اور زا جب ہوگا تب آپ کو زا کا استعمال کرنا ہے. یہ ظا ہے. ظا، ظا یا زیر ضی، ظا یا زیر ضی، ظا یا زیر ضی. اس طریقے سے. آگے آپ دیکھیں. عین یا زیر عی، عین یا زیر عی، عین یا زیر عی. آگے والے حرف کو دیکھیں. غین یا زیر غی، غین یا زیر غی، غین یا زیر غی. آگے والے حرف کو دیکھیں. فا یا زیر فی، فا یا زیر فی، فا یا زیر فی. آگے والے حرف کو آپ دیکھیں. قاف یا زیر قی. اب اس میں خا، کاف، قاف تین ہیں، تینوں میں آپ کو فرق کرنا ہے. ایک تو خا جو پڑھ لیے ہیں، اور اس کے بعد والا قاف، قاف، قاف جو ابھی پڑھ رہے ہیں. قاف یا زیر قی، قاف یا زیر قی. اب اس کے آگے والا جو ہے وہ کاف ہے. کاف یعنی باریک. کاف یا زیر کی. جیسے ہم کبوتر بولتے ہیں تو کبوتر میں جو کا استعمال ہوتا ہے وہی یہاں پر ہے. اور اس کے بعد والے میں دیکھیں. کرسی، کرسی میں جو کاف استعمال ہو رہا ہے وہی یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. کاف یا زیر کی، باریک ہے. کاف یا زیر کی، کاف یا زیر کی. اس کے پہلے والا جو ہم نے پڑھے نا، قاف یا زیر قی، یہ تھوڑا ہارڈ ہے، آپ کو محنت اس میں کرنی پڑے گی. آگے آپ دیکھیں. لام یا زیر لی، لام یا زیر لی،
لام یا زیر لی. آگے والے حرف کو دیکھیں, میم یا زیر می, میم یا زیر می, میم یا زیر می. آگے والے حرف کو دیکھیں, نون یا زیر نی, نون یا زیر نی, نون یا زیر نی. آگے والے حرف کو آپ دیکھیں, واو یا زیر وی, واو یا زیر وی, واو یا زیر وی. آگے والے حرف کو دیکھیں, ہا یا زیر ہی, ہا یا زیر ہی, ہا یا زیر ہی. اوپر ایک ہا ہم نے پڑھا تھا, وہ ہا نہیں تھا, ہا تھا, ہا, ہا یا زیر ہی, ہا یا زیر ہی. اوپر یہ ہم نے پڑھا تھا. اب یہاں پر جو ہے ہا, یعنی جسے میں وائبریٹ والی ہا کہتا ہوں, یہ وہی ہے. ہا یا زیر ہی, ہا یا زیر ہی. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ سینے پر ہاتھ رکھیں اور ہا کو ادا کریں تو آپ کا سینہ وائبریٹ ہوگا, یعنی کہ ہ ہ ہ ایسے اس کو, یعنی کہ یہاں سے شروع سے ہی اس کو ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہا ادا ہوتی ہے وہ درمیانی حلق سے ادا ہوتی ہے, ہا یا زیر ہی ایسے ادا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہ یا زیر ہی. اب آگے آپ دیکھیں, حمزہ یا زیر ای, حمزہ یا زیر ای, حمزہ یا زیر ای. اور آگے اخیر دیکھیں, یا زیر یی, ای نہیں بولیں گے اس کو, یی, یا زیر یی, یا زیر یی, یا زیر یی. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا, الف سے لے کر یا تک ہم نے پورے حرفوں کے آگے یا لگا کر کے اور معروف پڑھا, اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا کھینچ کر, جیسے کہ اس تختی کی, اس لیسن کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے حساب سے ہم نے اسے پڑھنے کی کوشش کی اور آپ کو پڑھانے کی بھی کوشش کی. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آنے والے سبق میں آپ دیکھیں گے, آنے والے لیسن میں آپ دیکھیں گے, یعنی کہ یا سے ریلیٹڈ یا ہوگی اور اس کے آگے بھی حرف ہوں گے, اس کے پیچھے بھی حرف ہوں گے. انہی حرفوں کو ملا کر کے جملے بنائے گئے ہیں, وہی جملے آپ کو میں پڑھ کر کے سنانے کی کوشش کروں گا. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی. آنے والے ویڈیو کا انتظار کریں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے کہنے اور آپ کے سننے, ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.